السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، قسط وار سلسلہ سیرت النبی قدم بقدم۔ تو اس کی آج قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو اہم واقعات تھے ان میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی والے واقعے اور اصحاب الفیل، یعنی وہ جو سال تھا جس سال میں ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، تو اسی سال میں اس واقعے کے چند مہینوں کے بعد پیدا ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ حضرت کعب پہلے یہودی تھے تو اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں آئے تو غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو والدہ تھی وہ داعیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے تو ایک دفعہ روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جیسے ہی اطلاع ملی تو فوراً گھر آئے اور بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے ایک بات کہی، ایک جملہ کہا کہ یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہوتی ہی اس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی اپنی اس آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر آپ کو کعبہ لے آئے اور آپ کو گود میں لے کر طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے۔ تو اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا اور رویا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ رویا اور چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالی نے شیطان کو ملعون ٹھہرایا، اور دوسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب شیطان کو زمین پر اتار دیا گیا، اور تیسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا اس کو سمجھتا تھا،
تو ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر چلا رہا تھا، شور کر رہا تھا۔ تو یہودی اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی وہ 120 سال تھی، تو گویا وہ ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ اور اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطلاع دے دی تھی، اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے مشہور چمکدار ستارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوں گے تو وہ حرکت میں آ جائے گا اور اپنی جگہ سے ہلنا اور ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت کا علم بھی تھا اور اس کی نشانیاں بھی معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش کے لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ تو پھر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی نبی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک نشانی یعنی مہر نبوت ہے، اور اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا جو نشان ہے یہ نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ جب یہودی عالم نے یہ باتیں بتائیں تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر آئے اور انہیں یہودی کی ان باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ گھروں میں آئے اور اپنے گھر والے افراد کو یہ باتیں بتائیں، تو چونکہ عورتوں میں خبر تیزی سے پھیلتی ہے تو عورتوں کو حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر مل چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ آج رات تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات یہودی کو بتائی گئی تو یہودی نے کہا کہ ذرا مجھے چل کر وہ بچہ دکھائیں۔ تو لوگ یہودی کو ساتھ لے آئے، حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے اور حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ بچہ دکھائیں۔ تو آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر ان کو دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے سے پردہ ہٹایا۔ یہودی کی نظر جوں ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جیسے ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو یہودی نے کہا کہ میں اس غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت کا جو سلسلہ ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن صبح فجر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے مختلف قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ زیادہ تر جو مؤرخین ہیں جنہوں نے تاریخ کو لکھا ہے یا پڑھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور تقویم کے طریقہ سے جب تاریخ نکالی گئی تو وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ نکلی۔ تو قصہ مختصر، اس بارے میں صحیح بات کسی کو معلوم نہیں، البتہ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن پیدا ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کو پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو پیارے دوستو، یہ آج قسط نمبر 4 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب، کہاں، کس وقت اور کیسے ہوئی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے کومنٹس کے ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنے حوالے سے اپنے لیے جو اصلاح کرنا چاہیں یا کرنی چاہیے وہ ضرور کر سکیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کون سے واقعات اور کیا کیا ہوا تھا وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔